الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. اللهم زين أخلاقنا بعلوم القرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن. بعد الحمد و صلاۃ و نعت، میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم سامعین و حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الزخرف ہے اور اس کی آیت نمبر 67، 68، 69 اور 70، یعنی 67 سے لے کے 70 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج میں کوئی فعل بدی تقریر نہیں کروں گا۔ آج ساری تقریر جو ہے وہ میں اپنی 11 سال پہلے لکھی ہوئی ایک تحقیق ہے جو اتفاق سے آج رات، کل رات جب میں آیا ہوں، یہ جو رات گزری ہے،
لاہور سے، تو پرانے کاغذات پہ میری اچانک نظر پڑی تو 2011 میں ایک تحقیق جو میں نے لکھی تھی خود ہی، لیکن میں اس کو چھپا نہیں سکا، یہ چھپ نہیں سکی، وہ اچانک میری نظر کے سامنے آئی۔ اب 2011 اور اب 2022 ہے، 12 سال پہلے لکھی ہوئی ایک تحریر۔ تو میں تھوڑی دیر سوچا میں نے کہ اس کو میں اپنی گفتگو کا موضوع بناتا ہوں۔ کچھ باتیں میں نے اور بیان کرنی تھیں، لیکن اس تحریر کو میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کو پڑھنا میں نے اس نیت سے شروع کیا کہ یہ 12 سال پہلے کی بات ہے، تو اب تو ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت پہلے سے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس تحریر کے اندر وہ جان ہے یا نہیں ہے۔ تو لیکن پھر میں نے اس کو جیسے جیسے میں اس کو پڑھتا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ ہم بجائے آگے جانے کے پیچھے چلے گئے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ یار میں آپ اپنی تحریر پہ حیران ہو رہا تھا۔ اس سے پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے، اسے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ تو مجھے پھر بڑا دل کو دھچکا لگا کہ یہ تو 12 سال پہلے ہماری جو تحریر تھی وہ زیادہ بہتر تھی آج کی گفتگو سے۔ تو پھر میں نے ایک نتیجہ اور بھی نکالا، وہ یہ کہ جس جگہ یا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نا، اگر وہ لوگ بے ذوق ہونا تو وہ آپ کا بھی ستیہ ناش مار دیتے ہیں۔ تو 12 سال پہلے کی تحقیق آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تقریر کوئی نہیں ہے، یہ جو لکھا ہے نا میرا ہی لکھا ہے، اس کو میں صرف پڑھ کے تو آپ کے سامنے پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 سال پہلے کی فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی وہی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، وہ ادھر بھی لکھی ہوئے ہیں، اور اس کا عنوان، اس گفتگو کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ پہلے موضوع سن لیں۔ وہ ہے اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں سے تعلق کی اہمیت اور افادیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نیک بندوں سے جو تعلق ہے، اس کی اہمیت اور افادیت، یعنی وہ کتنا اہم ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہے۔ لیکن ہماری نظر سے نہیں، ان دا لائٹ آف ہولی قرآن، قرآن کی نظر میں، اس کے لیے میں نے یہ آیت، پھر اس آیت کو میں نے یہ بنیاد بنایا، یہ آپ دیکھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان آیتوں کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی آیتیں جو اب ہم نے پڑھی، الاخلاء، گہرے دوست، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، گہرے دوست کو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دنیا میں جو ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں گے، اللہ پاک فرما رہا ہے قیامت والے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بس اب آپ سنتے جائیں، یہ قرآن کی آیت۔ الا المتقین، متقی یعنی نیک تقوی والے لوگوں کے علاوہ۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو قیامت والے دن فرمائے گا، او میرے بندو آج تم کوئی غم یا خوف نہ کرو۔
ولا انتم تحزنون، کوئی حزن، کوئی غم، کوئی ملال، تم نہ پریشان ہو آج۔ الذین آمنوا بآیاتنا، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے میری آیتوں پر ایمان لائے تھے، جو ایمان لائے تھے، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہن جے اللہ آپ آکھے قیامت والے دن کچھ بندیاں نو کہ تسی نہ ڈرو، دسو نا، یہ قرآن ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دن تو بہت سخت ہوگا، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ دیکھو نا کیا فرما رہے ہیں، تم مت ڈرو۔ الذین آمنوا بآیاتنا، تم تو وہ لوگ ہو جو تم میری آیتوں پر ایمان لائے تھے، وکانوا مسلمین، تم تو مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو ڈرانے کا دن نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں۔ ادخلوا الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ، انتم، تم خود بھی جاؤ، وازواجکم، اور اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ، تحبرون، تمہاری وہاں پہ خاطر مدارت کی جائے گی، خدمت کی جائے گی۔ اب میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا۔ مندرجہ بالا آیات کے مطالعہ اور ان پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تعلقات، دوستیاں اور وابستگیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ دوستیاں اور تعلق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ جو اللہ نے بیان کی، جس میں اللہ نے فرمایا گہرے دوست وہاں دشمن بن جائیں گے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ غم کرو، تم نہ ڈرو، تم بھی اور تمہارے تعلق والے بھی، تمہاری بیویاں بھی، تم جنت میں جاؤ، تو دو ہو گئے نا۔ اب ان کی وضاحت ہے۔ پہلی قسم آگے بریکٹ میں لکھا ہے، وہ تعلق اور دوستی جو منقطع ہو جائے گی اور روز قیامت عداوت میں بدل جائے گی۔ اب وہ کون سی دوستی ہے جو مرنے کے بعد ٹوٹ جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد قبر میں اور قیامت والے دن وہ دوستی عداوت بن جائے گی۔ اب وہ دوستی کون سی ہے جس کا قرآن میں ذکر اللہ کہہ رہا ہے؟ جڑے ایتھے گہرے دوست تے اگاں ایک دوجے دے دشمن، او کون نے؟ دوستی اور تعلقات کی ایک قسم تو یہ ہے جس کی قرآن مجید نے مذمت فرمائی اور قیامت کے دن اس دوستی اور تعلق کے دشمنی اور قطع تعلقی میں بدل جانے کا ذکر کیا۔ یہ کیسا تعلق اور کیسی دوستی ہے جو قیامت کے روز دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی اور کوئی فائدہ نہیں دے گی؟ یہ بات یقیناً غور طلب ہے، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہمیں اپنے تعلقات، دوستیوں اور وابستگیوں پر نظر ثانی کی دعوت بھی دے رہی ہے۔ یہ قرآن سانوں یہ بھی دس رہا ہے کہ اپنے تعلقات تے دوستیاں تے ذرا نگاہ مارو، ٹھیک ہے؟ اس آیت مبارکہ میں جس تعلق اور دوستی کے منقطع ہو جانے اور روز قیامت کام نہ آنے بلکہ دشمنی اور عداوت میں بدل جانے کا ذکر ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اندیاں پھر اگوں دو قسمیں، یعنی ایسی دوستی، ایسا تعلق جڑا ایک تے کام نہیں آئے گا، نمبر دو الٹا دشمنی بن جائے گا۔ اندیاں دو قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کافر کی کافر سے دوستی۔ اے گل تسی اگر توجہ نہ سنو گے نا اے گلاں تے اینڈ تے پتہ لگے گا کہ پبلک نال دو نمبری کیویں کیتی جاندی، تے جے اے شروع تو تسی غور نہ نہیں نہ سنو گے تے پھر تانوں دو نمبری دی سمجھ بھی نہیں آنی۔ کافر کی کافر سے دوستی اور تعلق جس کی بنیاد اسلام اور ایمان پر نہ ہو بلکہ اسلام کی مخالفت نے ان کو دوست بنا دیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دوستی دنیا میں تو قائم رہ سکتی ہے اور دنیا میں تو ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں اور اس تعلق پر ناز اور فخر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدے بھی پہنچا سکتے ہیں، مگر روز قیامت اللہ رب العزت کے دربار میں یہ تعلق اور دوستی کام نہیں آئے گی بلکہ الٹا دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔
اللہ اللہ اللہ۔ اور قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور یوں اس دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضهم لبعض عدو، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ دوستی جس نے فائدہ نہیں دینا۔ تو جے ہن تسی یہ کافراں والی ایت چک کے مسلماناں تے لاؤ تے مسلماناں نوں یہ گل آکھو کہ یہ دوستیاں تے یارانے اوتھے نہیں کام آنے، تے کڈی وڈی زیادتی ہے کہ جیڑی گل کافراں واسطے آئی سی وہ تسی چک کے مسلماناں تے لا دیو۔ ہن نال سمجھی آؤ، اے ہوندا ہے ساڈے نال، او جی اوتھے نہیں کسے نے کام آنا، اوتھے کوئی تعلق نہیں کام آنا، اوتھے کوئی دوستی نہیں کام آنی۔ او بندیا خدا دیا، جس تعلق نے کام نہیں آنا وہ کافر دا کافر نہ تعلق ہے، مومن دا مومن نہ تعلق دی تے گل ہی نہیں ہو رہی، تے تو کیڑی گل چوک کے تے کتھے لا رہے ہیں؟ تے پھر سانوں کہہ رہے ہیں جی میں قرآن پڑھ کے تانوں دس رہا ہوں۔ اینج تے نہ کرو، اگے آؤ۔ دوسری صورت، یعنی جو دوستی کام نہ آئے گی، جو تعلق جو نسبت کام نہ آئے گا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کافر کا کافر سے تعلق کام نہیں آئے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہ دوستیاں، وہ تعلق اور وابستگیاں جن کی بنیاد صرف اور صرف حب دنیا، ذاتی مفادات، لالچ اور وقتی لذت اور نفسانی خواہشات ہوں گی، دراصل یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے ایمان اور تعلق باللہ اور فکر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مسلمان نال بھی جڑی دوستی اور تعلق یا نسبت یا رشتہ داری جو بھی ہے نا، لیکن اگر اس دی بنیاد صرف اور صرف دنیا دا مفاد، دنیا دی غرض اور دنیا دا لالچ ہوئے گا، تے اے دوستی بھی، اے تعلق بھی، اے رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا قبر چ بھی، تے قیامت والے دن بھی اس دوستی نے کم نہیں آنا۔ یہ لوگ دنیاوی کامیابی کو اپنی حقیقی کامیابی اور دنیاوی ناکامی کو اپنی حقیقی ناکامی سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی ظاہری اور مادی زندگی کو ہی حقیقی زندگی سمجھتے ہیں، اور فکر آخرت، ایمان اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت کمزور یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اپنے نفع اور نقصان کا معیار صرف دنیا اور مادی لحاظ سے طے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوتا، اور فکر آخرت سے یہ بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اے وہ لوگ نے جڑے آندے نے اے جان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ تسی ایتھے فائدہ ویکھو ساڈا کیڑی گل ہے، کیڑا تعلق ہے جڑا سانوں فائدہ دے گا، تے فائدہ کیڑا اس دنیا دا، کیڑی نسبت تے کیڑی رشتہ داری ساڈے واسطے فائدے مند ہے، اس اپنے فائدے نو ویکھ کے تے تعلق بناندے نے تے دوستی بناندے نے۔ اے دوستی بھی قیامت والے دن عذاب بن جائے گی۔ ایک تے کافر دی کافر نہ دوستی، تے ایک مسلمان دی بھی مسلمان دے نال دوستی اور تعلق اور رشتہ داری، سب چیزیں بیچ میں آتی ہیں جس کی بنیاد دنیا کا مفاد ہو۔ جویں ساڈا ایک مشہور جناب گل بنی ہے، سانوں کی لبا، سانوں کی فائدہ، ہر گل چ فائدہ، اور فائدہ کی وہ دنیا دا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 7، اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، جو دنیا میں اس قدر گم ہو گئے کہ بس جو کچھ بھی ہے نا ادھر ہی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے انہوں نے امید نہیں کہ انہاں منوں ایک دن ملنا ہے، لیکن اللہ فرماندہ ہے من تے پتہ ہے نا کہ انہاں دی میرے نال ملاقات ہونی۔ تے اللہ فرمایا کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور یہ اطمینان میں ہیں، خوش ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوسرا بندہ تے بے وقوف ہے، اس نے تو اپنا یہ نقصان کر لیا، اس نے تو اپنا فلانا تعلق برباد کر لیا، وہ تو بے وقوف ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اللہ فرما رہا ہے لیکن میریاں آیتاں تو یہ لوگ غافل نہیں، میریاں آیتاں تو غافل ہیں۔ اونج بڑے دنا تے بڑے سیانے نے۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر خوش
اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 7۔ آگے چلیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بڑا واضح انداز میں ارشاد فرما دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے اندر گہرے دوست، گہرے رشتہ دار، گہرے تعلق والے، رب فرماتا ہے قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ دراصل یہ ایسے ہی خدا سے لا تعلق دنیا کے حریص اور نفس پرست لوگوں اور اسی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلقات اور دوستیوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے لا تعلق ہو کر محض اپنی نفسانی اغراض اور مادی اور دنیاوی مفاد کے پیش نظر دوستیاں اور تعلق قائم ہوں گے، جن پر آج لوگ بڑے فخر کرتے ہیں اور اتراتے نظر آتے ہیں، قیامت کے دن یہ تعلقات اور وابستگیاں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گی، بلکہ نقصان اور عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لہذا ایسی دوستی، تعلق اور وابستگی کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے جس کی بنیاد تعلق باللہ پر نہ ہو، جن دی بنیاد اسی دنیا نو مد نظر رکھ کے بنائی۔ یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ رشتہ داری، یہ ہے وہ دوستی، یہ ہے وہ نسبت جو قیامت والے دن ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ بالکل قرآن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری وہ قسم ہے جو بڑی اچھی ہے، جو قائم بھی رہے گا، ٹوٹے گا بھی نہیں اور فائدہ بھی دے گا۔ جو نقصان والا تھا وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اب دوسری قسم، دوستی اور تعلق جو قیامت کے روز بھی منقطع نہیں ہوگا، قیامت بھی آ جائے گی پر تہاڈا تعلق ٹوٹے گا نہیں، قیامت آ جائے گی مگر رشتہ داری ٹوٹنی نہیں، قیامت آ جائے گی مگر نسبت ختم نہیں ہونی۔ وہ کون سی ہے؟ اس طرح تعلق اور وابستگی کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو تعلق باللہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ واسطے کسے نال تعلق رکھنا، جن دے وچ کوئی غرض نہ ہوئے، کوئی لالچ نہ ہوئے، کوئی مفاد نہ ہوئے، تے صرف اس واسطے کسے اللہ دے نیک بندے نہ تعلق رکھنا کہ اے اللہ دا بندہ ہے تے چلو اندے نال تعلق رکھی، اندے کو بئیے جا کے۔ ہن ویکھو کہ اس تعلق دا وزن اللہ دی نظر وچ کی ہے، اور اے تعلق رہ جانا ہے، باقی ٹوٹ جانا ہے۔ اس لیے جدوں کئی بزرگ لوگوں نو بیعت کردے نا تو کہندے نے آ جڑا تیرا ہن جڑیا نا میرے نال تعلق تے میرے ہاتھ وچ تو جڑا ہاتھ دتا ہے، اے دتا تو اللہ واسطے، اے او تعلق ہے جس دن تیرے سکے رشتے بھی تیرے تو دور ہو جان گے، اے تعلق تیرا قبر وچ کام آئے گا۔ یہ اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ پھر اس کی قدر کیا ڈالے گا، قیمت کیا ڈالے گا، جس کو ہم اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے۔ اس کا وزن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ دراصل یہ وہ با ایمان اور صالح لوگ ہوتے ہیں جن کے پیش نظر نہ کوئی دنیاوی غرض، نہ کوئی ذاتی مفاد، نہ کوئی نفسانی خواہش اور نہ کوئی رشتہ داری کی وجہ ہوتی ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب جا کے جٹاں دے مرید ہو گئے نا، سیالاں دے، تے جس لے مرید ہو گئے تے لوکاں تانا دیتا، وہ میر علی شاہ تو سید ہو کے وہ آل رسول ہو کے تے جٹاں دا جا کے مرید ہو گئے۔ تو میر علی شاہ صاحب نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا میں جٹاں دا بننا ساوا ویکھ کے چر لیا، تانوں کی مسئلہ؟ وہ جٹ تے رب راضی ہو گیا۔ تو حضرت سلطان بہو کیا فرماندے نے؟ ذاتاں دتیاں سب خدا دیاں، کیا سید کیا جٹ، نظر جنہ دی کیمیاں سونے کر دی وٹ۔ اور بلے شاہ صاحب حسبی نسبی سید، گیلانی سید، غوث پاک دی اولاد جا کے ارائیاں دا مرید ہو گیا، شاہ عنایت دا لاہور دے وچ، تے رشتہ داراں تانے دیتے او تو سید ہو کے۔ اج بھی بلے شاہ دے دربار اتے اے شعر لکھیا ہوا ہے، آلے نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں، من لے ساڈا کہنا تے چھڑ دے پلا رائیاں۔ وہ بلیا تو آلے نبی ہو کے، آلے رسول ہو کے تے ارائیاں دا غلام بن گیا، من لے ساڈا کہنا چھڑ دے پلا ارائیاں، آلے نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں۔ لیکن اتھے تے گلاں نہیں نہ ہوندیاں۔ اگوں بلے شاہ جواب کی دیتا؟
تو بلے شاہ صاحب نے کیا اسی اچ شریف دے اچے ہاں، سجدہ تا نہ دیتا کہ تو سید ہے تے تو جا کے رائیاں دا مرید ہو گیا۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں آلے نبی تے اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں، من لے ساڈا کہنا تے چھڑ دے پلہ آرائیاں، اسی اچ شریف دے اچے ہاں، حسبو نسبو سچے ہاں۔ بلیا اے سمجھی اسی تینوں کی آنے ہیں، سمجھ اس گل نوں کہ اسی حسبو نسبو اچے ہیں۔ بلے شاہ نے کی آکھیا وہ تے فنا ہو گیا سی نا، وہ تے اپنے آپ نو فنا کر دیتا سی۔ بلے شاہ کی آکھیا، انہیں کہا جے کوئی مینوں سید سدے انہوں دوزخ ملن سزائیں، حالانکہ اندے سید ہونے چ کسے نو بھی شک کوئی نہیں، جے کوئی مینوں سید سدے انہوں دوزخ ملن سزائیں تے جڑا مینوں ارائیں آکھے وہ بہشتی پینگا پائیں۔ یہ ہوتے ہیں تعلقات، یہ ہوتی ہیں دوستیاں۔ کیوں؟ اے بلے شاہ اللہ واسطے سی، اللہ دا بندہ سمجھ کے ارائیں دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی۔ اتھے ذاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، صرف رب دی رضا ویکھی جاندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر گل لمبی ہو جائے گی نا۔ بلے شاہ صاحب نے تو پھر بہت کچھ فرمایا۔ وہ کہندا عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں تخت لاہور، ویکھو نا، عرش منور بانگاں ملیاں، یعنی جیڑی گل مینوں لاہوروں یعنی شاہ عنایت دے بوئے تو لبدی ہے وہ شاہ عنایت دی گل نہیں، وہ عرش دی گل ہوندی ہے۔ تسی ذاتاں چ پھسے پھردے ہو، ویکھو تے صحیح رب نہ ہوندا تعلق کی ہے۔ عرش منور بانگاں ملیاں، یعنی جو بات عرش پر ہوتی ہے وہ مجھے شاہ عنایت سے ملتی ہے۔ عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں تخت لاہور، تے لک چھپ، یعنی میرے مرشد نے مینوں ایویں نہیں اپنے دامے تزویر چ لے آندا، میں سید سی، حسبی نسبی سی، میں ایویں بلا کسے دے قابو آوندا سی۔ عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں تخت لاہور، تے شاہ عنایت نے کنڈیاں پائیاں لک چھپ کھچدا ڈور۔ وہ کہندا میں بڑی باری سوچیا بھی میں کتے، لیکن شاہ عنایت نے جڑا پنجا پایا نا مینوں وہ میری ڈور کھچ دیندا ہے۔ شاہ عنایت نے کنڈیاں پائیاں لک چھپ کھچدا ڈور، میری بکل دے وچ چور، میری بکل دے وچ چور، چوری چوری نکل گیا تے جگ تے پہ گیا شور۔ وہ بکل چور کیڑا ہے؟ یہ جڑا نفس تے شیطان، یہ جڑا اندر کہندا تو سید، تو آلے رسول تے تو ارائیاں، اے او چور، میری بکل دے وچ چور، یعنی میرے اندر ہی میرا دشمن بیٹھا ہے جڑا مینوں ساہ نہیں لین دیندا۔ تو اس لیے یہ وہ تعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت بھی آ جائے گی، قبر میں بھی چلے جاؤ گے، اس دن تمہارے بڑے قریبی رشتہ دار تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اس دن اگر آئے گا کام تو کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ کام آئے گا، وہ نسبت نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ ویکھو نا، جڑے لوگ اج سانو کہندے نے جی اے پیری مریدی دا کی فائدہ تے اے ہاتھ ہاتھ دین دا کی فائدہ، یہ اس کے لیے میں قرآن سے یہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی تعلق قائم کرتے ہیں تو صرف اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہن تے پیراں نال بھی لوگوں نے تعلق غرض نال بنائے۔ کوئی مرید ہوتا ہے بغیر غرض کے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ وہ تعلق تو نہ رہا جس کی قرآن بات کر رہا ہے۔ آج تو لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ہاں جی کیوں آئے ہو؟ فلانا کام سی جی، بیعت کر لو جی، کی ہونا ہے؟ وہ جی فلانا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو وہ تعلق کتنے گیا؟ وہ کہاں ہے وہ تعلق؟ اس لیے حضرت سلطان بہو کہنے لگے مجھے 40 سال ہو گئے مجھے کوئی مرید ہی نہیں لبا، میں مرید ہی نہیں ملا۔ وہ خادمہ عرض کیتی سرکار ہزاراں تواڈے مرید، لکھاں تواڈے مرید، تسی کہندے ہو مرید ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اپنیاں اپنیاں غرضاں دے مرید نے، میرا کون ہے؟ گل سمجھے نا، اپنی اپنیاں غرضاں دے مرید نے، میرا کون مرید ہے؟ انہاں دا کام ہو گیا انہاں تاں وی نس جانا تے جے نہ ہویا پھر بھی نس جانا۔ اے روز ساڈے نال ملاقات ہوندی ہے، کوئی 10 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 20 سال بعد آ رہا ہے، او تو یار بڑی دیر بعد آیا، او بس جی مصیبت ہی ہون پئی، یہ تعلق ہے؟ یہ کوئی نسبت ہے؟ وہ جی اسی فلانے پیر صاحب دے مرید ہیں، پیر صاحب دا سوچ مشرق نو جان رہی ہے، مرید مغرب نو جان رہے ہیں، تے بدنام پیر صاحب نو کر دیندے، پٹھے کام کرنے، غلط کام کرنے، تے پھر کہنا اسی فلانے شاہ صاحب دے مرید ہیں جی، وہ شاہ صاحب نو ایویں بدنام کری جاندے ہو۔ مولا علی فرمایا اپنے زمانے کے اندر کہ یا اللہ جس قسم کے مرید تو نے مجھے دیے نا، میرے بعد قیامت تک کسی کو اس طرح کے عقیدت مند نہ دینا۔ یہ ساڈے نال بھی وہی کام ہو گیا۔
نہ سوچ کا پتہ، نہ فکر کا پتہ، نہ مزاج کا پتہ، نہ طبیعت کا پتہ، نہ پیغام کا پتہ، نہ نظریے کا پتہ. ہم جی فلانے پیر صاحب کے مرید ہیں پئی اندے نال تسی نہ آؤ، کلے خوش رہنے ہیں اسی. جے آنا ہے تو پھر اس طریقے نہ لاؤ. تو بات یہ کر رہا تھا، ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے. یہ اگر کسی سے تعلق یا دوستی قائم کرتے ہیں تو اس کی وجہ نہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، سنو، نہ کوئی رشتہ داری وجہ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ذاتی مفاد یا اغراض ہوتی ہیں. یہ محض اس لیے تعلق قائم کرتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے اور متقی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو صرف اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، یا اس کا تعلق نہیں ہے، یا اسے اس تعلق کی فکر اور پرواہ نہیں ہے. لہذا جسے اللہ سے تعلق کی پرواہ اور فکر نہ ہو یہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. انہاں دی دوستی بھی اللہ خاطر، انہاں دی دشمنی بھی اللہ خاطر. اے ہن میں تانوں بعد وچ دساں گا کہ اللہ نے پھر انہاں دا مول کیویں پانا ہے. اے پہلے سن لو، بعد وچ سننا کہ انہاں لوگاں دا رب نے قیامت والے دن مول کس طرح پانا ہے. تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے. اج کوئی تعلق رکھدا ہے اس واسطے کسے نہ؟ ہر کوئی غرضی، ہر کوئی مطلب والا، چاہے پیر نہ تعلق ہے، چاہے سیاستدان نہ تعلق ہے، چاہے کوئی رشتہ داری ہے. الغرض ایسا تعلق اور ایسی دوستی قیامت کے دن فائدہ مند ثابت ہوگی اور باعث برکت ہوگی. الا المتقین فرما کر ایسے نیک دوستوں کو مستثنا قرار دے دیا گیا ہے. ان کی دوستی اور تعلق نہ ٹوٹے گا اور نہ اس کی برکتیں اور فیض منقطع ہوگا. مر کے بھی فیض جاری رہے گا، یاد رکھیو. ہوں ایک کڈی وڈی دو نمبری ہے کہ سانوں یہ ایت پڑھ کے دسیا جائے، ویکھو جی قرآن چ لکھیا، نال نال دو نمبری بھی سمجھتے جاؤ نا. قرآن چ لکھیا ہے کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا، کوئی دوستی کم نہیں آئے گی. کوئی قرآن چ کدوں لکھیا ہے یار؟ قرآن تے لکھیا ہے کہ کافر دی کافر نہ دوستی کم نہیں آئے گی، کافر دا کافر نہ رشتہ ٹوٹے گا. تے دنیا دی بنیاد اور محبت دی بنیاد تے قائم کیتا ہوا رشتہ ٹوٹ جائے گا. جس تعلق، جس رشتہ داری اور جس نسبت دے وچ اللہ ہوئے وہ نہیں ٹوٹے گا. نہ وہ رشتہ داری ٹوٹے گی، نہ وہ دوستی ٹوٹے گی، نہ وہ نسبت ٹوٹے گی، تے نہ ہی ان دا فیض بند ہوئے گا. فیض جاری رہے گا. قبر میں بھی چلے جاؤ گے تو وہ فیض جاری رہے گا، قیامت والے دن بھی وہ فیض جاری رہے گا. اب آگے بعد میں آئے گا کہ وہ فیض کیسے جاری رہے گا. تے فیض دا بھی ایک ترجمہ ہے. فیض روٹی ٹکر لنگر نو نہیں کہندے بھی سان تو فیض ہی نہیں لبا. تے نہ ہی فیض یہ کہندے نے کہ مینوں تاپ چڑھیا سی تے میں گیا تے مینوں فیض ہو گیا، میرا بخار لے گیا. وہ صحابہ کرام نو بخار نہیں سی چڑھدا، حضور کو جا کے رون لگ پیندے سی. سرکار پوچھا کیوں رونا ہے؟ یا رسول اللہ تسی فرمایا سی کہ جدوں اللہ کسے نو یاد کردا ہے نا تے انہوں بیمار کر دیندا ہے. تے اینی دیر ہو گئی میں بیمار نہیں ہویا، مینوں رب بھول گیا. ویکھو نا ذرا اپنے آپ نو ویکھو اسی کدھر نو منہ چکیا ہے. بیمار نہیں ہوئے، بڑا عرصہ گزر گیا تے جا کے حضور دی خدمت رون لگ پے. اے گل کرنی سوکھی، رون لگ پے. تے حضور نے پوچھا تو کیوں رونا ہے؟ خیر میر ہے تینوں، نہ تینوں بیماری ہے، نہ تینوں پریشانی ہے، نہ تینوں تکلیف ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ تساں فرمایا سی نا ایک دن کہ جس بندے تے رب راضی ہوندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بیمار کردا ہے تے بیماری لا کے اندے گناہ معاف کردا ہے. یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے میں تہاڈا غلام، رب مینوں بیماری نہیں کیتی، کتے رب نے میرے تو منہ تے نہیں موڑ لیا. کیڑے فیض لبدے ہو جی تسی؟ کیڑے اسلام دیاں گلاں کردے ہو؟ وہ تے بیمار نہیں سی ہوندے تے رون لگ پیندے سی. ہیں تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم یہ فرمایا کہ دنیا میں تعلق اور وابستی جو نفع بخش تھی، اسی طرح آخرت میں بھی یہ دوستی نہ صرف قائم رہے گی بلکہ اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی. لہٰذا وہ دوستی، یہ میری وہ کتاب ہے جو میں چھپا نہیں سکا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں سے یہ 12 سال پہلے لکھی ہوئی باتیں ہیں. لہٰذا وہ دوستی تعلق جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر قائم کیا جائے وہ فائدہ مند بھی ہے اور ہمیشہ قائم بھی رہے گا اور منقطع بھی نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. اسی تعلق کو تعلق للہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کسی سے تعلق قائم کرنا. یہی وہ نقطہ ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے نہ سمجھنے سے ہی
اکثر و بیشتر لوگوں کے اذہان میں اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں قیامت کے روز جس تعلق یا نسبت کے بے فائدہ، توجہ نہ سنو جملہ، حقیقت یہ ہے کہ جس تعلق اور جس نسبت کے بے فائدہ اور ٹوٹ جانے کا بیان ہے، اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ تعلق یا وابستی بغیر ایمان کے قائم ہو، یعنی کافر کی کافر سے، مشرک کی مشرک سے دوستی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس وابستگی اور تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت کی بجائے حب دنیا اور ذاتی مفادات اور نفسانی اغراض پر ہو۔ فلہذا وہ تمام آیات قرآنی گر دی گل جڑی ہن پلے بن لو، کچھ گلاں وچ گر دیاں آندیاں نا، یاد کر لو، جتھے بھی کتے اے گل ہوے اے گل ذہن چ بٹھا لینا، اے یاد کر لینا، گر دی گل پتے کی بات۔ وہ تمام آیات قرآنی، یہ ایتاں پڑھے کوئی مولوی یا کوئی ہور ایتاں پڑھے، پورے قرآن دے وچوں کتوں بھی کوئی آیت پڑھ کے، وہ تمام آیات قرآنی اور احادیث نبوی جن میں قیامت کے روز تعلقات، رشتوں، دوستیوں اور نسبتوں کے منقطع ہو جانے اور بے فائدہ ہونے کا بیان ہے، وہ در حقیقت کافروں اور مشرکوں کے تعلقات ہیں اور دوستیوں کے منقطع ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ آج دنیا میں تو تم اپنے تعلقات اور دوستیوں پر بڑے ناز کرتے ہو اور بڑے اتراتے ہو، اللہ کی نافرمانی اور اس کی معصیت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہو۔ کل قیامت کے روز تمہارے یہ تمام تعلقات اور تمہاری رشتہ داریاں اور دوستیاں تمہارے کسی کام نہیں۔ اے گل سی اللہ نے تے گل کیتی سی یہ کہ جڑے کافر کافراں نال تعلق رکھدے نے تے جڑے دنیا دے بنیاد دے اوتے تعلق رکھدے نے، اللہ کہندا میں قیامت والے دن انہاں نوں پوچھاں گا ہن تواڈے او تعلق کتھے نے، ہن تواڈیاں او دوستیاں کتھے نے؟ اندے چ ایمان والیاں دی گل کیتی اللہ نے تے انج ہوندی جے دو نمبری۔ اے ایتاں اے پڑھدے نے جنہاں دا تعلق کفر تے دنیا دی محبت نال ہے، تے اے لاندے اللہ دے نیک بندیاں تے نے۔ جی اللہ دے نیک بندے نال تعلق کیڑا کام دے گا؟ ہن مینوں دسو دو نمبری کیویں؟ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یا نہیں آئی؟ اور مسلمانوں میں بھی اگر کوئی دوستی یا تعلق اللہ کی معصیت کی بنیاد پر اور برائی کے فروغ کی بنیاد پر قائم ہو، جس کے باعث دین و شریعت کی قیامت کے روز منقطع اور بے فائدہ ہو جائے گی بلکہ نقصان اور عذاب کا باعث بنے گی۔ لیکن یہ بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہے کہ وہ آیتیں اور احادیث جو بے علم، جاہل اور حدود اللہ کو توڑنے اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے نام نہاد مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے اور بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، ہم ان آیات اور احادیث کا اطلاق اہل ایمان اور ان سے عقیدت رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والے مسلمانوں پر وہ آیتیں لگائیں، یعنی جیڑیاں آیتاں کافراں واسطے اتریاں سی وہ آیتاں چوک کے مسلمانوں تے لا دیتیاں جان تے اگوں بھولے پالے مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیتا جائے۔ کوئی کسی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا، کوئی کسی کی نسبت ختم نہیں ہوگی، ہر کوئی ہر ایک کو پہچانے گا اور فائدہ بھی دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث کا اطلاق انہی دو صورتوں اور تعلقات اور دوستیوں پر ہوتا ہے۔ مومن کا مومن سے تعلق اور دوستی جس کی بنیاد محبت الہی پر ہو اور محبت رسول پر ہو، وہ بالکل اس سے مستثنا ہے۔ اوندا اس گل نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تے ویکھو جیڑی گل دا تعلق ہی کوئی نہیں سی، یعنی صحیح نو غلط کر کے پیش کر دیتا تے غلط نو صحیح کر کے لوگاں دے سامنے پیش کرتا۔ جیڑی گل دا اللہ انکار کیتا سی وہ گل بیان کر دیتی تے جس گل دا اللہ اقرار کیتا وہ دسی کوئی نہ، وہ بیان ہی کوئی نہ کیتی۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا ایک صرف خالی ترجمہ۔ اب اس کے بعد جو قدیم مفسرین ہیں، آپ تو شاید ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہوں، جو ہمارے علماء متقدمین ہیں، ان کی اس کے اوپر جو رائے ہے وہ مختلف دلائل کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ چونکہ میں نے اس بات کو بیان کر دیا، میں صرف ایک آدھا اس میں سے آپ کو حوالہ دے دوں گا، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کو پھر دلائل اس کے اوپر مختلف ہیں، کیونکہ یہ وقت تھوڑا ہے، اس پہ یہ سارے دلائل دیے نہیں جا سکتے۔ بات آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہے۔ اس گفتگو کو پھر اب آپ ذہن میں رکھیں اور آگے چلیں۔
اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنیاد بنا کر جو تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت کیا ہے، اب یہ ہے وہ موضوع، تو اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، اسی سے ہی کوئی بات نہیں، تسلی نہ رہو انشاءاللہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، وہ اب فائدہ بتانے لگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا وزن کیا ڈالے گا، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آ گیا، یہ دیکھیں۔ کوئی گل نہیں یار، سنو، یہ دیکھو وہ اصل ہوندہ پتہ کی ہے، جدوں علماء کرام تقریراں کر دینا تو وچ کدی انہوں نے ساہ سو لینا ہوندہ تو ساڈی یہ نیچر بنی ہے بھی چلو انی دیر تک نعرے نہ چلا لیے، سنجیدگی نہ گلاں سنو۔ میں فخر نہیں کرتا، میں بڑا عاجز بندہ ہوں، لیکن یہ وہ گلاں نے جڑیاں ساری زندگی تواڈے کام آن گیاں، انہاں نوں سنجیدگی نہ سنیا کرو۔ یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق احادیث رسول کی روشنی میں حضور نے کی فرمایا تو پھر اللہ نے اندہ مل کی پایا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ سنو ذرا، آرام سے بیٹھو، کوئی نہیں مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کتاب ہے بخاری، باب ہے باب الادب، اور حدیث کا نمبر ہے 977 اور جلد ہے 3۔ فائدہ ہوندہ ہے نا لکھی ہوئی گل بیان کرنی ہوئے تو یہ فائدہ ہوندہ ہے نا، آپ پورا پتہ انہوں دسیا۔ صحیح بخاری جلد ہے 3، باب کا نمبر ہے 597 اور حدیث کا نمبر ہے 977، اور باب کا نام ہے کتاب الادب۔ کیونکہ یہ باب دا نام اسی اس لیے لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے کہ حدیثاں دے نمبر اگے پیچھے ہو جاندے ہیں، تو جدوں باب دا نام دسیا ہوا ہوئے نا تو پھر اس باب دے وچ حدیث مل ہی جاندی ہے، ٹھیک ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کون محبت کرتا ہے؟ اللہ۔ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اے عربی بھی میں لکھی ہے، لیکن میں اگر اتنے عربی پڑھن لگ پیا نا تو گل لمبی ہو جائے گی، میں صرف ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سانو آندے نے انہاں دی محبت کسے کام دی نہیں، لو اللہ تے اللہ دے فرشتے محبت کر دینے، تیرے کہنا کی ہونا ہے؟ تو کہی جا۔ تو حدیث کا پورا والا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جبریل کو کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ جبریل نو کہندا ہے ہن کلی تو ہی محبت نہیں کرنی، ہن اعلان کر دے کہ اس بندے نہ میں پیار کردا، سارے فرشتے دے نہ پیار کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، مٹی دے وچ بھی ان دی محبت پا دیتی جاندی ہے۔ ان دے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ زمین والے بھی اندے نال پیار کرتے ہیں یا کائنات دی ہر شے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایک جگہ میں بیان کیتا تو ایک بندہ کہنے لو جی مٹی کیویں پیار کرتی ہے، مٹی کیویں پیار کرتی ہے؟ اور میں کہا اللہ دیا بندیا، میں چلو تینوں بے وقوف نہیں کہندا، تو عالم دین ہے، صحیح بخاری دے وچ ہے نہیں حدیث، حضور نے احد پہاڑ ول ویکھ کے فرمایا یحبنا و نحبہ۔ تے پہاڑ کس چیز دا بنیا ہوندا ہے؟ مٹی پتھر ہی ہے نا۔ تو حضور نے احد پہاڑ ول ویکھیا یحبنا و نحب، اے ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی ایندے نال پیار کردے ہیں۔ تے او پہاڑ کی سی؟ مٹی سی نا، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر مٹی بھی پیار کر دی ہے نا۔ تو اللہ فرمایا کہ میں زمین دے وچ بھی ان دی محبت رکھ دینا اس بندے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، لہذا تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پس جبریل اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض میں ہیں، اس لیے تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ پس آسمان والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے عداوت اور بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بخاری کی روایت تھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا، اے گل توجہ نہ سننا ذرا، تو جے اس گل نو ہی پانی دے دیو تو بڑی گل۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون، این المتحابون، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ آج میں تھوڑا ٹیسٹ لے لواں، تسی کہندے ہو اسی سمجھ گئے ہیں، انجی کہندے ہو نا؟ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ این المتحابون، اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا میرے نال پیار کرنے والے کتھے نے، نقطہ سمجھ رہے ہو؟ اللہ یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے نال پیار کرنے والے کتھے نے، اللہ فرماتا ہے این المتحابون فیا، آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ کوئی نہیں پتہ لگا۔ اللہ انہاں بندیاں نو بلائے گا قیامت والے دن، جس دن تسی سانو سنا ساڈا سانو ڈرا بیڑا گرک ساڈا کیتا، اوتھے انج ہو جانا ہے، اوتھے ہو جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے این المتحابون، وہ لوگ جو دنیا میں ایک بندہ دوسرے بندے سے پیار کرتا، بندے جو بندوں سے پیار کرتے تھے دنیا میں، اپنی محبت کی بات اللہ نے نہیں کی، فرمایا کسے بندے نو دنیا تے کسے دوسرے بندے نال جنوں پیار سی وہ اج کتھے؟ تے بندے دا بندے نال پیار کرنا اللہ ان دی قدر کی پا رہا ہے کہ جتھے ہر ایک نو نفسا نفسی دا عالم ہے، اللہ فرمائے گا جڑے دنیا تے ایک دوجے دے بیلی سی نا، تے دنیا تے ایک دوجے دے دوست سن، تے دنیا تے ایک دوجے نال پیار کردے سی، آج وہ کتھے نے؟ تے حدیث ہے مسلم شریف دی، باب ہے الحب فی اللہ، محبت اللہ دی وجہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ او جدوں انہاں بندیاں نو اللہ فرمائے گا کہ میں بلاواں گا نا کہ وہ بندے کتھے نے، تو پھر اللہ کی فرماندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی، اللہ فرمایا اج میرے تخت دی چھاں تھلے آ جاؤ، میرے عرش دی چھاں تھلے آ جاؤ، تے اج اس تو سوا ہور چھاں کتے نہیں، اج اس تو سوا ہور سایہ کتے نہیں۔ تے پیار تے کیتا سی مولانا صاحب نال، پیار تے کیتا سی پیر صاحب نال، تے پیار تے کیتا سی اللہ دے ولی نال، تے اجر کی ملیا؟ گل سمجھے کہ نہیں؟ اجر کیا ملا؟ پیار تو کیا تھا ایک بندے نے ایک بندے سے، تو اجر یہ ملا کہ اس دنیا میں تم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ محبت تمہاری ختم نہیں ہوئی، وہ تمہاری محبت ٹوٹی نہیں، وہ تمہارا تعلق ختم نہیں ہوا۔ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو مل کر خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اسی طرح ایک دوسرے سے پیار کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے۔ کیڑا ہے جی جڑا کہندا جی اوتھے کسے نے کام نہیں آنا، کوئی دوستی کام نہیں آنی، کوئی تسی اللہ دے رسول دیاں حدیثاں نال مذاق کردے ہو؟ جڑیاں آیتاں اور حدیثاں کافراں واسطے اتریاں وہ تسی چوک کے مسلماناں تے لاندے ہو، تے پھر سانوں کہندے ہو؟ انج تے نہ کرو۔ اب آگے دیکھیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اے سنو، ذہن دل دماغ حاضر ہے تاڑا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا؟ واجبت محبتی، سمجھو نا ذرا عربی نو، واجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ہے ان بندوں سے۔ اللہ فرماندا ہے میرے اتے واجب ہو گیا ہے ہن انہاں بندیاں نال پیار کرنا۔ اور لوکاں سانو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موڈے کملی کالی۔ اور تسی سانو حضور دے غلاماں نو ڈراندے ہو؟
یہ اللہ نے حضور دے محبت کرن والوں واسطے جنت نہیں بنائی تے پھر کیندے لئی بنائی؟ کنوں واڑنا ہے اس جنت وچ؟ تو اللہ فرماتا ہے واجبات، اے حضور کی محبت تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کی محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ کسے مومن نال اگر کوئی بندہ دنیا تے محبت کردہ ہوئے گا تے اللہ کی فرماندا ہے ہن محبت تو کریں اپنے دوست نال، دوست ہوئے تیرا ایمان آلا، دوست ہوئے تیرا نیک، تے اللہ فرماندا ہے کسے نیک بندے نال اگر کوئی دنیا تے محبت کردہ ہے، میں گل کھول کے دس رہا تے میں قیامت والے دن اس بندے نال پیار کرانگا، میرا پیار اندے تے واجب ہو گیا۔ محبت تو کیتی علی حجویری نال، محبت تو کیتی بابا فرید نال، محبت تو کیتی میر علی نال، محبت تو کیتی کسے نیک بندے نال، اللہ فرماندا ہے تو میرے بندے نال پیار کیتا ہے نا، لے تیرے نال پھر میں پیار کردہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی تعلق نہیں جی کام آنا، کوئی محبت نہیں آنی، کوئی اسی ان پڑھا یار، اسی قرآن نہیں پڑھے، اسی حدیث نہیں پڑھی، انج کام نہ کرو کہ جڑیاں آیتاں کسے اور واسطے اتریاں تے حدیثاں او چک کے تسی مسلماناں تے لائی جاؤ تو پھر کہو جی اسی تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماندا ہے واجبت محبتی للمتحابین، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یہ حدیث ہے نبی پاک کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی، میری محبت ان بندوں پر واجب ہو گئی۔ کن بندوں پر؟ للمتحابین، جو آپس میں پیار کرتے ہیں، انہاں نال میرا پیار واجب ہو گیا، انہاں نال میرا پیار۔ تے ایویں تے نہیں مولانا روم نے فرمایا، یہ اللہ دے بندے جڑیاں گلاں کردے نے ایویں نہیں کردے۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں بندیاں نال میرے تے واجب ہے پیار کرنا جڑے دنیا تے ایک دوجے نال پیار کردے نے۔ تو مولانا روم نے کی فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ دے کسے نیک بندے دی محفل چ ایک گھڑی بہ جانا۔ جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی حدیث ہے جی؟ سانو دسو جی یہ کوئی حدیث ہے؟ او بھائی حدیث تو نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کا فرمان ہے، لیکن یہ حدیث کا نچوڑ ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی نا، اللہ نے یہ کہا نا کہ جو میرے بندوں سے پیار کرے میری محبت ان پہ واجب۔ اللہ نے یہ کیا؟ ہن میری گل دا نیگیٹو مطلب نہ لینا، لیکن میں گل کرن لگا، اللہ کتے یہ گل کہی جڑا نماز پڑھے میری اندے تے محبت واجب کیا؟ لیکن اے گل کیتی کہ جڑا کسے میرے بندے نال پیار کرے میری اندے تے محبت واجب۔ تو جندے نال پھر اللہ پیار کرے انہوں اجر کنہ ملے گا، انہوں نیکیاں کنیاں ملن گیاں، اندے حساب کتاب کی ہون گے پھر؟ اس لیے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے کی محفل میں جا کر ایک گھڑی کوئی بندہ بیٹھ جائے، وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، وہ اس کی عبادت، اس کا نیک عمل ایک پلڑے میں ہوگا۔ میرے کسی پیارے بندے کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا، اس کا میں اجر اتنا دوں گا کہ اس کا اجر اس کے عمل سے زیادہ کر دوں۔ تسی کی جانو اللہ دے بندیاں دی محفل کی ہوندی؟ تسی نیکیاں لبدے پھردے ہو ادھروں ادھروں، نیکی اتوں ہی لبنی ہے جتھے رب رکھ دیتی ہے۔ وہ تواڈے آکھے انہوں نے وہ برکتاں چکنیاں نہیں، اللہ نے جہاں جو فضیلت رکھ دی سو رکھ دی، آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق۔ اب اللہ نے وہاں سے فضیلت اٹھانی نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دے دی تو دے دی، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عزت دے دی تو دے دی، اللہ واپس نہیں لے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو عزت دے دی تو دے دی، یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی تو نہیں ہے نا، مرضی تو اللہ کی چلے گی۔ یہ فجر کے 3 رکعتیں پڑھو نا فرض، پڑھو کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ ہی ہے نا، 2 پڑھنے ہیں تو 2 کا جو ثواب ہے آپ 3 پڑھ لیں۔ قاعدہ کیا ہے، کلیہ کیا ہے، اصول کیا ہے کہ جتنا زیادہ کرو گے ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ تو 2 فرضوں کا ثواب 2 فرضوں کا ہے، 3 پڑھو تو ثواب زیادہ ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ہوتا؟
4 پڑھو تو اور زیادہ ہونا چاہیے. یہ جمعہ ہے، اس میں کتنے فرض ہیں؟ 2. اور زور میں کتنے ہیں؟ 4. تو پھر 4 ٹھیک نہیں ہیں؟ جڑا اسی حساب لائی پھر دے ہیں، کیلکولیٹر پھڑے نے جمع تفریقہ کر دے پھر دے ہیں. یہ بات سمجھا کے ہم تھک. پھر بہتر کی گل ہے، 2 فرضاں والی نماز بہتر ہے یا 4 والی؟ تو 4 والی پڑھنی چاہیے نا. تو پڑھو نا جمعے دے اج 4 فرض پڑھو. تو پھر یہ سوچو کہ 2 دا تے گھٹ ثواب ہے، 4 دا زیادہ ہوئے گا. یہ جویں تسی آندے ہو نا ثواب زیادہ گھٹ، یہ اللہ دا معیار نہیں ہے، یہ تہاڈا معیار ہے. اللہ دا معیار کی ہے؟ اللہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی کسوٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عبادت وہ نہیں جو تم اپنی مرضی سے کرو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی سے ہو. اور برکت وہ نہیں جو تم سمجھو، برکت وہ ہے جہاں میں رکھ دوں. اللہ نے جتھے برکت رکھ دیتی تسی اتوں برکت چوک کے بکھاؤ، نہیں ہو سکتا، وہ اتھے ہی ہے. تو فرمایا وجبت محبتی للمتحابین. اچھا اتھے تک بھی گل ہو جاندی تے اسی کہندے چلو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگے گل کی تھی یک زمانہ صحبت با اولیاء. ہن سمجھ آیا؟ بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا تیری 100 سال دی عبادت نالوں بہتر ہے کسی اللہ دے بندے دی محفل چ کڑی بہ جانا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محفل مل جائے، اللہ کی صحبت مل جائے، حالانکہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، لیکن بات سمجھانے کے لیے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر تسی اللہ دی محفل جانا چاہتے ہو، او نشینت در حضور اولیاء، ان دے کسے پیارے دی محفل چاہ جاؤ، اللہ دی محفل ہی ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اور حضرت سلطان باؤ نے تو پھر حد کر دیتی، کمال کر دیتی. آپ فرماتے ہیں ہر کے خواہد، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، اللہ تعالیٰ سے ملوں، تو کمال کر دی پھر. اور یہ کہا کہ طالب بیا اے چاہنے والے میرے پاس آ. اللہ کے چاہنے والے، مجھا دا چاہنے والا نہیں، دودھ زیادہ ہو جائے یہ نہیں، فلانا کام ہو جائے نہیں. طالب حق، ہر کے طالب حق بود من حاضرم. کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کا چاہنے والا ہے، فرمایا میں اس کے لیے حاضر ہوں. ہر کے طالب حق اور رب دا خریدار کوئی آوے نا. ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ہے کوئی اللہ کا چاہنے والا، فرماتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. آج بھی یہ شعر قبر پہ لکھا ہوا ہے، آج بھی. ہر کے طالب حق بود من حاضرم. مجھاں کوئی لین آوے، پتر لین آوے، دھیاں لین آوے، ان دی گل نہیں کیتی. کیا اللہ لین واسطے کوئی آوے، ان دے واسطے میں حاضر. پرانے وقتاں دی گل ہے، پھر تسی کہو گے وچ لطیفہ آ گیا. وہ ایک بندہ سی، وہ دربار شریف دے پچھلے پاسے نا وہ بیریاں دے بڑے درخت اتنے لگے ہوئے ہیں. ساڈے سنی پھر وچ جہالتاں بھی کرتے ہیں، چل جاندہ پھر کام کی کیتا جائے. پڑھتے جو کوئی نہ ہوئے، کتاباں والے پاسے تو اسی آنا ہی نہیں، بلکہ ساڈے ہن پیر ہی سانوں کتاباں نہیں آن دے، نہ مولوی آن دے. وہ کہتے ہیں کتاباں نہ پڑھو، انج تے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ تو بھئی کتاباں نہ پڑھیے تو پھر کی کریے؟ جاہل رہیے؟ حد کر دے ہو یار، بے علم رہیے، نہ سمجھ رہیے، دین تو دور رہیے. تو وہ جناب وہ بیریاں دے درخت بہت زیادہ اتھے، وہ مائیاں ساڈیاں بھیناں ساڈیاں تیاں اتھے جا کے تے اپنے جڑے نا پلے دبٹے وہ وچھا دیندیاں بھی یہ ہن نا اتوں قطرہ ڈگے گا تو یہ مطلب ہے کہ ساری جھولی چولاد پی گئی. ویکھو اللہ نو چھڈ گئے. دسو اسی بزرگاں دے منن والے ہیں، کوئی منکر تے نہیں، پر جویں تسی سہاگا پھیر دیتا نا انج بھی گل کوئی نہیں. بھی وہ بیری تے امید ہے، رب تے امید کوئی نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ حد ہو گئی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو اور مجھی سے مدد مانگو. تسی یہ کہا بھی یہ درخت نے دینا ہے سانو اولاد؟ تو پھر اے جدوں تہاڈا حال ہو جاندہ ہے تو تانوں کوئی سمجھاوے بھی کی پھر سمجھائے؟ یہ سلطان باؤ کہہ گیا سی انج کرے ہو. وہ جناب وہ تھلے جناب بچھا دیتی جناب وہ پلے تے وہ کسے ڈگ پیا جی ٹھیک ہے جی مینوں اللہ بچہ دے دے گا.
ٹھیک ہے. وہ ایک بیلی گیا اتوں, سچی گل جے, میں جھوٹ نہیں بولتا, وہ بیلی سی ساڈا مرید, ٹھیک ہے. ہوں وہ بھی ڈھلا ہو گیا, میں تو انہوں آتا سی تگڑا ہو پر ڈھلا ہو گیا. وہ بیلی گیا, انہیں کہا بھی یہ مائیاں بیٹھیاں ہیں تو یہاں نے دوپٹے بچھائے نے, تو چکر کی, انہیں کسی بی بی نو پوچھ لیا, انہیں کہا بی بی یہ کی ہے؟ انہیں کہا میں چادر بچھائی ہے بھی میری تو پتر ڈگے گا تو اللہ تعالیٰ مینوں اولاد دے گا. وہ درخت اتنے چڑھیا, انہیں چنگا چونا دیتا. وہ ایک پتر کی ڈگنا سی, وہ جنیاں بیبیاں اتنے بیٹھیاں سی ساریاں دے جناب, انہوں نے کہا لو موجاں کرو. بے حساب ہو گئی جی ہوں اولاد. دسو یار کوئی گل کرو کرنے والی. محمد مصطفیٰ کے دین کو نہ بدلو, بزرگوں سے محبت ضرور کرو لیکن خدا کا دامن مت چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس کو فرمایا, اے عبداللہ میں تجھے ایک بات کہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیں. فرمایا ایک رسی کی بھی تجھے اگر ضرورت ہو نا, ایک تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی خدا سے مانگنا, خدا کے سوا کسی سے نہ مانگنا. حضرت عبد القادر جیلانی جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم آپ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں, آخری وقت اپنے بیٹے عبد الرزاق کو وصیت کرتے ہیں, فتوح الغیب پڑھ کے دیکھو. فرمایا بیٹا میری وصیت سن لے, کوئی تجھے مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی حاجت ہو, خدا کے سوا کسی کے سامنے سوال نہ کرنا. فتعزز باللہ, اللہ کے ساتھ عزت پاؤ. یہ عبد القادر جیلانی کا, تے اسی اسے عبد القادر جیلانی دے نام تے شرک شروع کر دیتا. تو پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للمتحابین فیہ, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں ہیں آج؟ والمتجالسین فیہ, والمتجالسین فیہ, وہ لوگ جو میری وجہ سے کسی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. نہیں سمجھے؟ میری وجہ سے کسی میرے بندے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ محبت ہوندی میری تے جاندے نے میرے بندے کول, تے اوندی جا کے محفل کر دین, اوندے کول بیٹھ دین. والمتجالسین, مجلس بیٹھنا, میرے کسی نیک بندے کی محفل میں جا کر جو بیٹھتے ہیں. تسی کہندے ہو انہاں نیک بندے, تسی چنگا یار اللہ دا ترجمہ کرنا شروع کیتا ہے بھی اللہ دے نال تعلق ہے تے ایندا مطلب ہے کسے بندے نال تعلق ہی نہیں. نہ یہ ترجمہ نہیں ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے پھر میرے نیک بندے لبو تے لب کے انہاں دی محفل کرو, ان کی صحبت میں بیٹھو, ان کی مجلس میں بیٹھو. میں نے اپنے بڑے پرانے دوست, بچپن کے ایک دوست کو کہا یار میں اتھے بیٹھا ہوں نا, میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھ رہا, ایک بات کر رہا ہوں آپ کو, گناہ گار آدمی ہوں. ویسے ایک بات کی کہ میں کہ یار اتنے بہنا ہونا, تسی اتنے ہی ٹردے پھردے رہندے ہو, کوئی 2 گھڑی آ کے میرے کو بھی بہ جایا کرو. وہ جی پیر صاحب تمہیں نہیں پتا, وہ وجہ ہے گی. میں کہ یار میں کوئی پتہ نہیں, شاید میرے کو کوئی جرم ہو گیا ہوئے جن کی وجہ نہ میرے کو بہن تو انہوں شرم آؤندی. اسی تو اپنے ذہن نہ سوچتے ہیں نا. ایک ادھی باری پھر ملاقات ہوئی, میں کہ یار ایتھے ہی تواڈے وچ ہی جمے آ, پلے آ, تواڈے نال ہی کھیڈدے رہے ہاں, تے آ جایا کرو یار, 2 گھڑی بہ جایا کرو. وہ نہیں پھر دساں گے گل کریں گے. کافی دیر بعد میری ملاقات ہوئی, میں پوچھ ہی لیا ایک دن, میں کہا یار دس دے ہاں بھلا کی مسئلہ ہے, جی میرے چ کوئی عیب ہوئے گا میں ٹھیک کر لاں گا. کہنے لگا جی نہیں اسی صرف اونج محبت تواڈے نال بڑی ہے, پر اسی تواڈے کو آ کے بہندے اس لیے نہیں کہ ویکھن والے کہندے نے لے اینوں کوئی مطلب ہوئے گا تاں گیا. یار اپنی سوچاں ٹھیک کر لو. میں کوئی وزیر نہیں, نہ میں کوئی MNA ہاں, نہ کوئی میں MPA ہاں, نہ میرے کول کوئی دنیا دا عہدہ ہے. وہ ہمیشہ لالچ واسطے ہی آنا جے, کدی اللہ واسطے بھی آ جایا کرو. ساڈے نال کوئی تعلق نہیں تواڈا, کوئی دوستی نہیں ساڈے نال. ایک دنیا دی اینک لا کے تسی ویکھنا تے پھر کی ویکھیا؟ او یوسف کو تو نے کنویں میں دیکھا بھی تو کیا دیکھا, ارے او غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. وہ ایک بندہ کہنے لگا نا کہ میں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا, میں زیارت کیتی, اور دوجا کہنے لگا میں بھی ویکھیا ہے. انہیں کہا اچھا تو ویکھیا, تو وہ تو پھر یوسف علیہ السلام دا عاشق سی نا. وہ کہنے لگا تو ویکھیا, تو کتنے ویکھیا؟ انہیں کہا تو ہر ویلے یوسف یوسف کردا رہنا, وہ تو خوہ چ ڈگا پیا سی. گل سمجھے ہو؟ ہر ویلے تو لگا رہنا یوسف یوسف, کی ہے یوسف؟
وہ کہنے لگا تینوں نہیں پتا یوسف کی؟ وہ کہنے لگا میں بھی ویکھیا وہ تو خوج پیا سی. کتنے پیا سی؟ خوج پیا سی. اس لیے دوجا بولیا اس لیے انہیں کیا تینوں پھر اس یوسف دا تعارف نہیں, تو خوج ہی ڈگا ویکھیا ہے, میں مصر دے تخت تے ویکھیا ہے. میں نے یوسف کو دیکھا کہ اس کا باپ بھی, اس کے بھائی بھی اور اس کی ماں بھی, اللہ نے یوسف کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا باپ, اس کے بھائی اور اس کی ماں اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا, یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور جا کے اپنے ابو جی کو بتایا, ابا جان میں نے بچپن میں خواب دیکھا ہے, احد عشر کوکبا 11 ستارے ہیں, والشمسا ایک سورج ہے, والقمر اور ایک چاند ہے, لی ساجدین وہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں, سجدے میں ہیں. تو والد نے کی فرمایا؟ والد نے فرمایا پتر لا تقصص رؤیاک علی اخواتک, اے خواب اپنے بھراواں نہ دس دیں. فیکیدوا لک کیدا, وہ تیرے خلاف کوئی چال چلن گے, حسد چ مبتلا ہو جان گے. ان الشیطان, کہ شیطان جڑا پھر ورگلا دیندا ہے بندے نوں. تو کہنے لگا کہ توں تے یوسف نو ویکھیا نا خوہ چ, تے میں ویکھیا یوسف نو جدوں چن تے تارے انہوں سجدہ کر رہے سی. تیرا یوسف نو ویکھنا ہور, میرا یوسف نو ویکھنا ہور. اس لیے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا کرو, کبھی دیدہ دل وا کرے کوئی, کبھی دل دی آنکھ نو بھی کھول کے ویکھو نا کہ کون کے انج. تے پھر تم مطلب اللہ کے فرمان کو سنو کہ متجالسین فیہ, جو میرے کسی بندے کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں. والمتزاورین فیہ, اللہ فرماتا ہے انہاں دا جا کے بہنا, جا کے بیٹھنا. ذرا جھانکو نا اندر حدیث کے الفاظ ہے, والمتزاورین, اور ان کا انہیں دیکھنا. نہیں سمجھ آئی؟ اور میاں محمد بخش ایک ہویا ہے کھڑی شریف والا, آزاد کشمیر والا, وہ پتہ کی کہندا ہے؟ وہ آندا جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں. یہ تکنا بھی ویکھنا بھی کوئی معمولی گل نہیں. وہ جی ویکھن نال کی ہوندا ہے؟ وہ تیرے دل چی انھیر ہوے تے اسی کی کریے, تینوں کی دسنا. مولانا روح فرماندے نے مینوں ادوں بڑی حیرانگی ہوندی ہے, اے گل سنو, مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ایک نبینہ شخص یہ کہے کہ کھڑکی کھولو میں نے باہر دیکھنا ہے. نہیں سمجھے؟ جب ایک نبینہ شخص یہ کہے کہ کھڑکی کھولو میں نے باہر دیکھنا ہے, فرمایا باہر تے او ویکھے نا جن دی اکھ ٹھیک ہے, انہوں تے کچھ نظر آئے گا, تے جڑا ہے ہی انہا انہوں باہر کی دسے گا. اس لیے انے بن کے نہ ویکھو, کدی کھول کے ویکھو نا اکھاں, پھر پتہ چلے گا نا. تو اللہ فرماتا ہے والمتزاورین, یہ جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا, اللہ کہندا ہے انہاں دا ویکھنا بھی میں خالی نہیں جان دینا, انہاں دا بہنا بھی میں خالی جان نہیں دینا. اے میرے بندیاں کو جا کے بہن گے میں اوندا بھی اجر دیاں گا, اے جڑا میرے بندیاں نو ویکھن گے نا میں اوندا بھی اجر دیاں گا. والمتزاورین فیہ والمتبازلین, تے جڑا ایک دوسرے دی خاطر اے خرچ کرن گے, اللہ فرماندا ہے وہ بھی ضائع نہیں جان دینا. میرے کسے بندے تے خرچ کرو اور رب فرماندا ہے میرے تے ادھار ہے, اور وہ ادھار میں لاواں گا قیامت والے دن. تسی آندے ہو جی اللہ دے بندے نہ تعلق دا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں, آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ اس حدیث کو دیکھ لو, یہ حدیث کی سند چیک کر لو. تو اس لیے وہ آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کو گمراہ کرنا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان کیا تھا, وہ نسبتیں تو ان کی ٹوٹنی ہیں, تعلق تو ان کے ٹوٹنے ہیں. مومن کا مومن سے تعلق کہاں ٹوٹے گا؟ اس کے بعد مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے دوسری آبادی میں جانے لگا. اب میں عربی سکپ کر رہا ہوں, اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ عربی متن پورا اوپر لکھا ہوا ہے. ایک آدمی ایک دوسرے آدمی سے ملنے کسی آبادی میں جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا, ایک
فرشتہ بٹھا دے. کہانی نہیں کرا رہا, مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں میں, یہ یاد رکھیں. یہ نہیں کہ میں قصہ کہانی تمہیں دس رہا, نہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا اور اس نے آدمی سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, او کتنے چلنا ہے, اینہ ترید, کدھر جا رہے ہو. اس نے جواب دیا کہ میں اس آبادی میں, پنڈ سی, اس گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان ہے, یعنی تو اندے نال کوئی نیکی کیتی ہوئی ہے یا انہیں تیرے نال کوئی نیکی کیتی ہوئی ہے جن دی وجہ نہ تو جا رہے ہیں. تھینک یو کہن, شکریہ کہن, سلوٹ مارن, جویں اسی اج جانے ہیں وڈیاں دیاں ڈیریاں تے, چودھریاں دیاں ڈیریاں تے, سیاستداناں دیاں ڈیریاں تے, ٹھیک ہے نا. تو انہیں کہا کہ اوندا تیرے تے کوئی احسان ہے یا تیرا اندے اتنے کوئی احسان ہے. تو جدوں اسی کسے تے احسان بھی کر دئیے نا تو اوندا بھی جینا آرام کر دیتا, روز جا کے بوہا کھڑکا کے سڑنا میں تیرے نال فلانی نیکی کیتی. اللہ تعالیٰ قرآن چ فرماندا ہے تسی اگر کسے تے احسان کر کے انہوں جتلا دیتا تو تسی اپنا احسان برباد کر دیتا, اذیت دیتی تسی انہوں, پریشان کیتا. بھی اندے نال تو نہ احسان کردا تے بہتر سی. جس کا بدلہ لینے چلے ہو, کہا نہیں, نہ اوندا میرے تے کوئی احسان ہے نہ میرا اس تے کوئی احسان ہے. انہیں کہا پھر تیری کوئی اندے نال رشتہ داری ہے, تیرا کوئی رشتہ دار ہے. انہیں کہا نہیں, رشتہ دار بھی کوئی نہیں. وہ فرشتے نے پھر پوچھا کہ تو اندے کو پیسے لینے نے. انہیں کہا وہ بھی کوئی نہیں. تو کوئی پھر کیوں چل رہا ہے, گل سمجھے نا بھی نہ تے تیری کوئی رشتہ داری, نہ تیرا اندے تے کوئی احسان, تے نہ تو اندے نہ کوئی لین دین کیتی ہے, تے پھر اندے کول چلا کیوں ہے. اے تے لوکاں دیاں گلاں نہیں سمجھ آؤندیاں. ایک بندے نے میرے متعلق ایک گل کیتی تے وہ گل میں تمہیں سنا دینا, اگلی پچھلی میں چھڑ دینا کیونکہ میں اپنے کناں نہ سنی. میں اس لیے کہنا یار شاہ صاحب انہوں دی سمجھ نہیں آتی. وہ یار شاہ صاحب دی نہیں گل, اے اللہ دا کوئی بھی جڑا بندہ جڑا ایس پیٹرن تے ہوئے, اسی تے بہت گناہگار ہاں, ان دی دنیا اعلیٰ سوچ رکھن والا بندہ سمجھ سکتا ہی نہیں. صحابہ دی سمجھ آؤندی, ابو بکر دی سمجھ آئی, سیدنا عمر دی سمجھ آئی. حضرت ابو بکر مالدار, پیسے آلے, کپڑے دا کاروبار کرن آلے, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں ایمان لے آندا تے سارا کچھ ہی حضور دے قدماں تو قربان کر دیتا. لو دسو تسی سمجھو نا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سمجھ آئی, مکے دی سب تو مالدار عورت, تے جس طرح انہاں دی وفات ہوئی ہے میں تانوں دس نہیں سکدا. بھوک دے نال, پیاس دے نال, تکلیف دے نال حالت اے ہو گئی کہ چمڑا پانی دے وچ بھے کے گلا کر کے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور دی بیوی ام المومنین انہاں دے حلق وچ حضور ٹپکاندے سی کہ کوئی تری چلی جائے. 3 سال شیب ابی طالب دے اندر وہ خدیجہ نے تے نہیں کیا میں تے کروڑاں تے ارباں دی مالک سی, میں تیرے نال جدوں دا نکاح کیتا ہے محمد میں تے کنگال ہو گئی ہاں معاذ اللہ. نہ انہاں لوکاں دی سمجھ تانوں کتے آوے. اس عالم میں انہوں نے وفات پائی, قسم پرسی کی حالت میں کہ پانی کے 2 گھونٹ نصیب نہیں ہوئے, اور حضور رونے لگ گئے زاروں قطار. حضور کا یہ معمول تھا, مدینے میں چلے گئے, عرب آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا, حکمران بن گئے عرب کے. جب بھی مکے آتے تھے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی قبر پہ جاتے تھے. یہ نبی پاک کا معمول نہ ہو میں مجرم ہوں. دیکھو پڑھو جا کے کتابیں, اپنے مفتیوں سے پوچھو. جب بھی مکے آتے رستہ بدل لیا, رستہ چینج کر لیا. صحابہ کو کہتے, اپنے غلاموں کو کہتے, اپنے خادموں کو کہتے تم چلے جاؤ, وہ کعبہ نظر آ رہا ہے سامنے, میں خدیجہ کے پاس ہوں. 3 دن تک حضرت خدیجہ کی قبر پر بیٹھے رہتے. کئی روایتیں ہیں وہاں بیٹھ جاتے. آج لوگ سانو پوچھتے ہیں قبرستان کی لین جانا, اللہ دا رسول اپنی بیوی دی قبر تے جا سکتا ہے, آج کوئی نہیں جا سکتا. اور 20 سال گزر گئے, مدینہ چلے گئے. خدیجہ الکبریٰ کو فوت ہوئے 20 برس گزر گئے. مدینہ منورہ میں حضور چلے گئے, حکومت مل گئی, دن اچھے آ گئے. جب بھی کھانا پکتا حضور اپنی بیویوں کو کہتے ختیجہ دیاں سہیلیاں ہل کلو. تو بیویاں رون لگ پئیاں, یا رسول اللہ ایک عورت 20 سال ہو گئے نے دنیا تو چلی گئی ہے تے اجے بھی تانوں یاد ہے, او تے کی یاد ہے, اندیاں سہیلیاں بھی یاد نے. حضور دیاں اکھاں چوں آنسو وگن لگ پے.
داڑھی تر ہو گئی حضور دی خون آنسوؤں کے ساتھ، اور فرمایا تم اس وقت میری بیویاں بنی ہو جب میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مرتبہ ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے۔ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ نہیں تھا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ انہاں نوں بلا اللہ دے بندے کی سمجھ آؤن جنہاں ہر ویلے دنیا دی نظر نال ہی ویکھی جانا ہر شے نوں۔ اپنی اصلاح کرو، پھر کرتے ہو بات دین کی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی تعلق ہے، تے اے ہن تین گلاں جے تواڈے نال نہ ہون تسی کسے نوں ملدے ہو؟ تو جب اس نے فرشتے سے یہ کہا تو اس نے کہا پھر تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو صرف اس سے محبت کرتا ہوں، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی مفاد، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی لین دین، میں تو صرف اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت مجھے اس لیے ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں تو صرف اندے پیار نو آیا، انہوں ویکھن آیا، انہوں ملن آیا۔ آگے سنو پھر اللہ نے کیا کہا۔ تو وہ فرشتہ جو اللہ نے بٹھایا تھا، اس فرشتے نے اسے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جی اللہ دے بندیاں نال تعلق دا کی فائدہ؟ اے سن فائدہ، تو تے دین پڑھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ کس کی طرف بھیجا؟ رب فرشتے گھلدا ہے انہاں وال جڑے اللہ واسطے کسے اللہ والے نال پیار کردے نے۔ تسی آندے ہو اس تعلق نوں کی کرنا جی؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اچھا میری طرف بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ اب جواب سنو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے جیسے تمہیں میرے اس بندے سے پیار ہے، اسی طرح مجھ رب کو تیرے ساتھ پیار ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ او گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کی سمجھ آئی؟ یہ گل سانوں نہیں سمجھ آئی، یہ آئی عارف کھڑی نو سمجھ، میاں محمد بخش نو سمجھ آئی۔ انہیں تاں ہی آکھیا سی کہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن مل سی ہن آساں لگ پئیاں۔ تو اوندا پیارا ہے نا، تینوں اندے نال پیار ہے نا، تے اساں تیرے نال پیار کیتا ہے، تے تو اوندا پیار ہے، تے عملاں نال تے بھاویں گل بنے نہ بنے ہن گل بن گئی ہے۔ ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب بات بن گئی ہے۔ یہ ہے یہ عنوان جو قائم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس اب تقریباً گفتگو ختم ہو گئی۔ یہ 12 سال پہلے کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھپوا نہ سکا، رات کو اچانک نظر پڑ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر ایمان کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ کنیاں گلاں سنائیے تانوں، مستند حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، حضور نے کیا پوچھا کہ ای الایمان اوثق، ابو ذر دس کیڑا ایمان ہے جڑا بڑا ہی مضبوط ہے؟ اوثق مضبوط، ٹھیک ہے، قال اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ پھر یا تانوں پتہ یا تواڈے رب نوں پتہ۔ حضور فرمایا دس خاں ایمان دی کیڑی شاخ ہے جڑی بڑی مضبوط ہے؟ وہ سمجھے ہو ایمان کی کون سی قسم ہے، کون سی شاخ ہے جو بڑی مضبوط ہے؟ کس دی؟ ایمان دی۔ تو پوچھا کہ ای الایمان اوثق، قال اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المولات فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا اللہ کی خاطر کسی سے تعلق رکھنا جڈا مضبوط ایمان اے ہے نا، ایڈا کوئی بھی نہیں ہے۔ گل سمجھے کہ نہیں؟ اس تو زیادہ مضبوط ایمان اور کوئی نہیں کہ اللہ دی خاطر کسے نال تعلق رکھنا۔ جدوں اسی کہنے ہیں ساڈا بغداد والے عبد القادر جیلانی نال تعلق ہے،
وہ جی بندیاں نال تعلق کیوں رکھ دے ہو, اللہ نال رکھو. تے اللہ کی کہہ رہا ہے, گل سمجھے نا. بس آخری باتیں میں کر رہا ہوں اب آپ کو. میں جب 2011 میں یہ مجھے کتاب کیوں لکھنی پڑی, میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں اب آپ کو. 2011 میں گیا بغداد, جون کا غالباً مہینہ تھا یا مئی کا مہینہ تھا. 2012 میں گیا بغداد. وہاں پہ امام موسیٰ الکاظم کے روضے پہ حاضری ہوئی, امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری ہوئی, معروف کرخی کے مزار پہ حاضری ہوئی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ حاضری ہوئی. پھر ہم امام غزالی کی قبر پہ بھی گئے. وہاں سے پھر میں چلا گیا کربلا, امام علی مقام کے مزار پہ حاضری دی, تمام شہدائے کربلا کے مزارات دیکھے. پھر حر بن ریاحی کا مزار دیکھا جو آیا یزیدی لشکر سے تھا, شہید امام حسین کی طرف سے ہوا, اس کی قبر پہ گئے. سن دے آنا ذرا. وہاں سے پھر میں چلا گیا نجف, ناراض ہاؤ ہو کنم سوئے نجف رواں شغم. ایک میں نے کلام لکھا ہے, اس کا شعر بھی ہے کہ سوئے نجف رواں ہے یہ سفینہ میرا, مست خمار محمد ہوں میں غلام زہرا, حب پنج تن سے لبریز ہے یہ پیمانہ میرا. ٹھیک ہے. اور راہ روے عشق ہوں سالار حسین ابن علی ہے, یہ میرے اپنے شعر ہیں. راہ روے عشق ہوں, میں عشق کے راستے کا مسافر ہوں. راہ روے عشق ہوں سالار حسین ابن علی ہے, تے میرا جڑا کشتی دا سالار ہے نا وہ حسین ہے. راہ روے عشق ہوں سالار حسین ابن علی ہے, سوئے نجف رواں ہے یہ سفینہ میرا. تو جب وہاں میں نجف پہنچا, مولا علی کے مزار پہ حاضری ہوئی اور دیگر وہاں پہ مزارات پہ حاضری ہوئی. واپس ہم نے آنا تھا وایا ایران, PIA کی ٹکٹ تھی, PIA کی ٹکٹ تھی زاہدان سے کوئٹہ, کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے پھر آنا تھا لاہور. ایک ہی ٹکٹ تھی PIA کی. تو جب ہم ایران میں آئے نا تو زاہدان ایئرپورٹ پر جانے کے لیے ٹیکسی لی. مینوں ممبر تے بیٹھیاں اس کتاب دے لکھن دی وجہ یاد آ گئی. یہ بھی ویکھو برکتاں ہوندیاں. تو ٹیکسی لئی ایئرپورٹ تے جان واسطے. تو وہ جڑا ٹیکسی ڈرائیور سی نا, انہیں میرے ال ویکھیا تے مینوں کہن لگا کہ کتھوں آئے ہو. میں کہ کربلا تو آئے ہاں. دو مانے نا اندے, من کربلائی ہوں, کربلا تو آئے ہیں, نجف تو آئے ہیں. کہنے لگے عمرے تو نہیں گئے, مکے نہیں گئے. میں کہ اتھے بھی گئے ہیں, وہ پہلے گئے سی اتھے ہون آئے ہیں. ایک جملہ ٹیکسی ڈرائیور کا جملہ سنو, ٹیکسی ڈرائیور کا جملہ کہنے لگا کہ اللہ سے تعلق رکھو, اس کا فائدہ ہے. کس سے تعلق رکھو؟ اللہ سے تعلق رکھو. مکے جاؤ, اللہ سے تعلق رکھو, اس کا فائدہ ہے. بندوں کے پاس کیا ہے, یہ تو بندے ہیں. اوہو, میں کہتے ہیں کسے دسن والے دسیا ہی کوئی نہیں ہے. کہنا بندوں سے تعلق رکھنے کا کیا فائدہ, اللہ سے تعلق رکھو. میں نے وہیں پہ سوچ لیا, میں نے کہا میں کتاب لکھوں گا کہ اے جڑا لوگاں دے ذہناں وچ فرق پاندے نا کہ اللہ نال تعلق جڑا ہے ایندا مطلب اے وے کہ ہن کسے بندے نال تعلق نہیں رکھنا, اللہ دے نیک بندے نال نسبت نہیں کوئی بھی قائم کرنی. وہ اللہ دے تعلق دا یہ مطلب ہے یار. اس وقت پھر میں نے یہ ارادہ کیا اور وہ یہ 2011 کی یہ لکھی ہوئی کتاب جی. راتی اچانک لب پئی, پتہ نہیں کتنے پئی سی راتی, اندے پھر میں گم ہو گیا. میں کہا چلو جمعہ ہی اندے تے پڑھا دیں. اب یہ حدیث آتی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا سب سے مضبوط جو ایمان کی شاخ ہے وہ کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی خاطر کسی اس کے بندے سے تعلق رکھنا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے ہن بہت سارے لوگوں کو گل ہضم نہیں ہونی تے یہ گل ہے آخری, ٹھیک ہے, ہاضمہ تیار کر لو اپنا. میرے کو ایک نسخہ ہے, اندر ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دل چوں تعصب کٹ دیو تے پیار پا لو, گل سمجھ آ جائے گی, گل سمجھ آ جائے گی. پیار کندہ پا لو, میرا تیرا نہیں, حضور دا پیار دل چ پا لو. تے حضور دے پیار نال نا دل موم ہو جاندہ ہے. تے جدوں دل موم ہو جائے گل سمجھ آ جاندی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے, حضور ہمارے پاس تشریف لائے. تو یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں اس کی تاکہ سمجھ آئے. اور حضور نے آ کے پوچھا آتدرونا, او تسی جان دے ہو, سمجھے نہیں, آتدرونا
ای الاعمال احبہ الاللہ. حضرت ابو ذر فرماندے نے کہ حضور آئے تے حضور نے فرمایا کہ تسی جاندے ہو کہ سب تو زیادہ اللہ نو کیڑا عمل پسند ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ سب تو زیادہ کیڑا؟ تسی عمل کر دے ہو نا، لو عمل بھی آ گیا جی. یہ بڑی ترتیب نہ لکھی ہوئی کتاب ہے، میں عمل بھی آ گیا. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ کس عمل کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے؟ قال قائلون الصلاۃ. ایک بندہ اٹھ رہا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز. تیری مرضی دا دین نہیں، یہ دین جنہاں دا ہے انہاں دا ہی ہے. تے انہوں نے سمجھایا نہ کر بھی دین آئے. الصلاۃ. اٹھ کے بندے نے کہا یا رسول اللہ نماز. حضور خاموش. حضور میں نہیں، اے عمل سب تو زیادہ پسند نہیں. ایک دوجہ اٹھیا، انہوں نے کہا والزکات. یا رسول اللہ زکات. ابو داؤد سیاہ ستہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، کہانی نہیں بتا رہا آپ کو. یا رسول اللہ زکات. خاموش. اگلی گل تے انجی اخیر ہو جانی. میں تو سمجھدا نا، ہو سکتا ہے تانوں سمجھ آئے گی تو اخیر ہوئے گی. ہن اس تو اچھے عمل کیڑے نے؟ بالکل اچھے عمل ہیں، بالکل اچھے عمل ہیں، برے نہیں ہیں، بہت اچھے عمل ہیں. لیکن حضور فرمایا اے او عمل نہیں جڑا اللہ نو بہت پیارا ہے. عمل اچھا ہے، عمل نیک ہے، لیکن ایندے تو ود کے اللہ کسے اور عمل نو پسند کرتا ہے. ایک نے عرض کی الجہاد. یا رسول اللہ اللہ دی راہ وچ جنگ کرنا. نہیں. ہن دسو. ہن پھر صحابی چپ ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تسی دسو، نہ نماز نہ زکات نہ جہاد، تے پھر اللہ کیڑے عمل نو بہت پسند کرتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے پیارے محبوب تواڈے محبوب نبی پاک نے پھر لب کھولے، بولی میٹھی میٹھی سونے بولی جدوں راز کن دے سی امی نے کھولے، جدوں سب کتاباں پڑھے ویکھدے رہ گئے. اے دین ہے. نفرتاں پاندے ہو لوگاں دے دلاں دے وچ اللہ دے بندیاں نال. تو حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو عملوں میں پسند فرماتا ہے، الحب فی اللہ، وہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے کسی سے پیار کرنا. اللہ کی وجہ کے ساتھ کسی سے پیار کرنا. میں اپنے لیے بات نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. جدوں کسے عالم نال پیار ہوندا ہے تے ان دی وجہ کی ہوندی ہے؟ اللہ. تے جدوں کسے سید نال پیار ہوندا ہے تے ان دی وجہ کی ہوندی ہے؟ اللہ. تے پتہ کنا بھارا ہے؟ حضور نے فرمایا سارے عمل ایک پاسے ہون گے اگر تسی کسے آل رسول نال تعلق رکھیا اور پیار رکھیا اس واسطے کہ اے اللہ دے نبی دی آل ہے، اے سب عملاں تو ود جائے گا، پارا ہو جائے گا. یہ چاہیے نا دوجے بھی بیان کرن، سانو آپ بیان کرنا پہندا. پھر فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا والبغض للہ. گل ایتھے نہیں کیتی، فرمایا پھر اللہ دی خاطر ہی کسے نال ناراض بھی ہوو. یہ نہیں کہ کوئی بندہ اللہ دیاں حدود توڑے تے تسی آکھو کوئی نہیں اندے نال تعلق تے ساڈا ہے نا، تعلق قائم رکھنا ہے. تو یہ بات ہے. اب میں نے کہا تھا کہ آخری بات تقریباً، لیکن جو بات میں ختم کرتا ہوں، ٹائم 2:40 ہو گئے ہیں، تو میں صرف ایک روایت سادہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر، حضرت ابو ہریرہ اس بات کے راوی ہیں اور مشکات میں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، دنیاوی محبت اللہ کی خاطر پیار کرتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ملا دے گا قیامت والے دن، چاہے ایک بندہ مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو، اللہ تعالیٰ ایتھے پیار کرن والےاں نوں اوتھے ملا دے گا. تسی کہندے ہو اوتھے لوگاں بھج جانا ہے، یہ جنہاں بھج جانا ہے نا انہاں نہیں بھج جانا ہے. الحمدللہ نہ اساں نہ تساں کسے نہیں بھج جانا. تے اپنی گفتگو نوں میں ختم کردا میاں محمد بخش صاحب دے شعر تے. وہ فرماندے نے جنہاں اندر عشق سمانا انہاں نے نہیں بھج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.